دنیا بھر میں سب سے زیادہ پیسے دل کے مریضوں سے کمائے جاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو ہر سال سب سے زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جیسے کہ حال ہی میں انڈین ایکٹریس کی بھی کارڈیک اریسٹ سے موت ہو گئی، اور اسی طرح لاہور میں ایک ٹیچر اپنے لیکچر کے دوران سڈن کارڈیک اریسٹ سے چل بسے، اور اکثر لوگ خون پتلا کرنے کے لیے اسپرین ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ 3500 سال سے اسپرین ٹیبلٹ بخار اور درد کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپرین سے بہت سے لوگوں کی جان بچائی گئی ہے، یعنی لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچایا گیا۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر کولیسٹرول کے نام پر جھوٹ بول کر میڈیسنز لکھ دیتے ہیں، جن میں کولیسٹرول کم کرنے والی گولیاں بھی لکھی جاتی ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ 80% ہارٹ اٹیک کلاٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور 50% ہارٹ اٹیک صبح 6 بجے سے دن 12 بجے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صبح کے ٹائم کارٹیسول جو کہ سٹریس ہارمون ہوتا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایڈرینلین ہارمون جسے ایپینیفرین بھی کہا جاتا ہے، یہ سٹریس ہارمون ہوتا ہے، اور یہی ہارمون کلاٹنگ کو انکریز کرتا ہے، اور یہ دونوں ہارمونز یعنی کارٹیسول اور ایڈرینلین کلاٹنگ کو انکریز کرتے ہیں، جس سے سٹروک اور ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک سگریٹ پولوشن، کیمیکل یعنی فیکٹریز سے نکلنے والے دھوئیں، شراب، برتھ کنٹرول پلز، ریفائنڈ سٹارچز یعنی بازار میں بکنے والے پروسیسنگ فوڈز، ہائی فوڈ شوگر، انفیکشن اور انفلیمیشن وغیرہ سے ہارٹ اٹیک اور سٹروک ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج کل نوجوانوں میں بھی ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر نوجوان نسل آج کل کے چٹخارے اور سپائسی کھانوں کے زیادہ شوقین ہیں۔ مزید بات کریں تو شریانوں میں زیادہ کیلشیم جمع ہونے سے بھی کلاٹ بن سکتا ہے۔ یہ خطرہ ان خواتین اور لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے جو پوسٹ مینوپاز میں کیلشیم لمبے عرصے تک استعمال کرتی ہیں، اور یہی اضافی کیلشیم کلاٹ کی وجہ بنتا ہے۔ پوسٹ مینوپاز ایسی حالت جس میں عورتوں کو سال تک بلیڈنگ نہیں ہوتی، یعنی بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ کیلشیم 15 سے زیادہ کلاٹنگ فیکٹرز میں انوالو ہوتا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ کلاٹ سے بچنے کے لیے جب بھی کیلشیم لیں تو اس کے ساتھ وٹامن K2 لازمی لیں، کیونکہ وٹامن K2 کیلشیم کو سافٹ ٹیشوز اور آرٹریز میں جمنے سے روکتا ہے۔ وٹامن K2 کے کھانوں میں ڈیری، مکھن اور دیگر فیٹی فوڈز شامل ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جب بھی کیلشیم یا وٹامن ڈی لیں تو کلاٹنگ سے بچنے کے لیے اور بہتر ایبزارپشن کے لیے وٹامن K2 لازمی لیں۔ نیکسٹ ون از میگنیشیم۔ میگنیشیم بھی ایک کیلشیم ریگولیٹر ہے جو کیلشیم کو سافٹ ٹیشوز اور ہارٹ وال میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص کے دل کے والو بند ہو گئے ہیں، ہارٹ بیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، اس لیے میگنیشیم لازمی لیا کریں۔ اگلی چیز ہے نائٹرک آکسائڈ۔ یہ سپلیمنٹس فارم میں بھی آتا ہے، اور یہ لیفی گرین، واٹر میلن، تھوم، سٹرس فروٹس اور انار میں پایا جاتا ہے۔ دل یا بلڈ پریشر کے مریض اس کا استعمال ویسے بھی کیا کریں، کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ مزید سن لائٹ اور وٹامن ڈی سے بھی نائٹرک آکسائڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ پولی فینولز، وٹامن سی اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سب دل کی حفاظت کرتے ہیں اور کلاٹ بننے سے روکتے ہیں۔ اعتدال سے کھانا یعنی انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ اور روزانہ ورزش سے دل کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔ لہسن اور پیاز بھی خون کو جمنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو نیٹو کائنیز سپلیمنٹس اور برومولین سپلیمنٹس کو کلاٹنگ سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں انالیسس پیش کروں تو سادہ لفظوں میں ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے جب بھی کیلشیم یا وٹامن ڈی لیں تو اس کے ساتھ وٹامن K2 لازمی لیں۔ اپنی باڈی میں میگنیشیم کی مقدار کو کم نہ ہونے دیں۔ نائٹرک آکسائڈ سپلیمنٹس فارم میں یا سن لائٹ اور فوڈ سے لازمی لیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ یعنی مچھلی، پلانٹ بیسڈ فوڈز جن میں پولی فینولز ہوتا ہے لازمی لیں۔ ان میں بیریز، چیریز، گرین ٹیز اور گاجر وغیرہ شامل ہیں۔ برومولین سپلیمنٹس اور نیٹوکائنیز سے کلاٹنگ رسک کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ ساری احتیاط سٹارٹ کر دیں گے تو ہارٹ اٹیک اور سٹروک سے بچ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، کمنٹ میں سپورٹ ضرور کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔